کتاب رحمت قرآن مجید میں ہمارے لیے جو فلاح حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے اس کا پورا نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا اس میں 4 چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کیا، 3 پر اجمالی گفتگو آپ کے گوش گزار کر دی گئی، اور چوتھی چیز جو کہ حصول فلاح کی ضمانت ہے وہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کی منزل حاصل کر پاؤ، منزل فوز و فلاح تمہارا مقسوم ہو تو تم اس کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، حکم ہے، اور جہاد اس امت کے لیے لازم قرار دیا گیا، فرض کیا گیا، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اور جہاد کا موضوع قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ رکھا گیا۔ شریعت نے جہاد اسلامی کے ہمارے سامنے خد و خال بھی واضح کیے ہیں، آداب بھی بیان کیے ہیں، اور اس کی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جہاد اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید جد و جہد کا نام ہے، بھرپور محنت کا نام ہے، مقصد کو پانے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے کوشش بلیغ جہاد کہلاتی ہے۔ اب اس پر علماء کرام نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ فتنے کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کمزوروں کو، بیواؤں کو، بچوں کو، اپاہجوں کو، معاشرے کے پرامن لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے، پنجۂ استبداد سے، جبر سے، زیادتی سے بچانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، جہاد کہلاتا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو محنت، جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم بھی دیا ہے، اور جہاد کے جو دیگر مفہوم ہیں، شدید محنت، مسلسل کوشش اور بلیغ محنت مقاصد کے حصول کے لیے، اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، نفس پر غالب ہونے کے لیے، نفس کی خواہشات کے مقابلے میں جو جد و جہد کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یہ جہاد بن نفس کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں ہر طرح کے جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے آداب ہیں اس کے، جو قتال ہے وہ ہر شخص اٹھ کے اس کا اعلان نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہونے لگے تو معاشرے میں شر اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بالسیف کا اعلان کریں۔ از خود اکیلا کوئی شخص کھڑا ہو کے، کوئی جتھا، کوئی گروہ کھڑا ہو کے اس طرح کرنے لگے گا تو جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا، اور پھر کتنی قیمتی جانیں گئیں،
تو وہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سلطان اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلطان کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر پاتا، تو اس کو جو مفتیان کرام ہیں وہ مجبور کریں، فتویٰ صادر کریں، اور اس کو ترغیب دیں اور اس کو زور دیں کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور لیکن اعلان وہی کرے گا۔ حدود شرعیہ کا قیام اور جہاد یہ سلطان کی ذمہ داریوں میں سے۔ اسلام نے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ کسی نے چوری کی ہے تو آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی نے بدکاری کی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے چوک میں سنگسار نہیں کر سکتے، اس طرح تو فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ کام عدالت کا ہے، سلطان کے نائبین کا ہے کہ وہ حدود شرعیہ کا قیام کرے۔ تو ان میں سے اہم ترین جہاد ہے، جو جہاد بالسیف ہے یا جس کو قتال کہا گیا۔ تو وہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور جب ظلم ہو رہا ہو، جبر و جور اور استبداد کا بازار گرم ہوا ہو، مسلمانوں کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیا جائے، تو اس وقت سلطان اسلام کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ جس طرح آج کل آپ کے سامنے فلسطین کے مسائل ہیں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں کو کچلا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو اقرب ہیں، جو جن کی سرحدات ملتی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر کے کمزوروں کو، بچوں کو جن پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے، ان کو چھڑائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پوری امت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ امت ایک وحدت کا نام ہے۔ یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے، یہ انتظامی ضرورت کے لیے کی گئی، اور دوسرا اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کو بانٹنا تھا جغرافیائی ٹکڑیوں میں۔ اور سلطنت عثمانیہ کو جب توڑا گیا تو مسلمانوں کو 56-57 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد یورپی یونین بنا لی گئی، اور متحدہ ریاستہائے امریکہ اور دیگر اسلامی خلافت سے آئیڈیا لے کر کے انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور خود یکجا ہو گئے۔ تو امت کو یہ شعور ہونا چاہیے، امت کے حکمرانوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے یہ جو سرحداتی لکیریں مسلم امہ کے درمیان ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں تو یہ رہیں، لیکن ان کی فکری وحدت ان کو تائید اسلامی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ لیکن جب خود غرضی کی آگ میں سب لوگ جلنے لگیں گے تو پھر ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو امت کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اللہ نے جو ہمیں حرمین طیبین کی شکل میں مرکز عطا کیا ہے، اس وقت کسی امت کے پاس یہ نور موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم حرمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کر کر یاد سجن نو کھاندے بھن بھن جگر نوالے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیون زہر پیالے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیون زہر پیالے لے لیا